صادق آل محمد تشریف فرما تھے، ایک غریب مومن مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا مولا آپ اللہ کی سرکار میں ہمارے وسیلہ ہیں۔ جی مولا میں بڑا غریب ہوں، بڑا کنگال ہوں، میری سفارش کریں اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ جب اس نے اپنی درخواست پیش کی تو امام نے فرمایا تو پہلے ہی بڑا سرمایہ دار ہے، میں تیری کیسے سفارش کروں؟ اس نے اپنی غربت کی داستان بیان کی، مولا میں اتنا غریب ہوں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے طعام نہیں، مر جاؤں تو مرنے کے بعد کفن دفن کا انتظام نہیں، میں کہاں سے امیر ہوں؟ امام نے پھر مسکرا کے فرمایا تو بڑا امیر ہے۔ اب وہ مولائی خاموش ہو گیا، کیونکہ اگر امام کے کلام میں شک کرتا ہے تو بے ایمان بنتا ہے، اپنی حالت کو جھٹلاتا ہے تو اندھا بنتا ہے۔ کہتے ہیں 100 میل سے اپنا گھر نظر آتا ہے، میں تو کہتا ہوں لاکھوں میلوں سے نظر آ جاتا ہے۔ لہذا وہ اپنی بات میں سچا تھا، اب صادق امام کے فرمان میں شک بھی نہیں کر سکتا، وہ پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ امام عالی مقام نے اس کو زیادہ دیر تک پریشان رکھنا گوارا نہ کیا، فرمایا غربت کی شکایت کرنے والے بتا تیرے ہاتھ میں ہماری ولایت کا دامن ہے، تیرے دل و دماغ میں ہماری ولایت والی شمع روشن ہے۔ اب اس نے چہرہ تمتما اٹھا، کہنے لگے ہاں مولا الحمدللہ، اللہ نے پیسے تو گھٹ دیے ہیں پر یہ نعمت عطا کی ہے۔ فرمایا اچھا اللہ نے اگر تجھے یہ نعمت دی ہے، اگر کوئی تاجر آئے اور کہے 200 درہم لے لے ولایت اہل بیت کا دامن چھوڑ دیجئے، سودا کر لے گا؟ کہنے لگے مولا ہرگز نہیں۔ فرمایا 200 تھوڑا ہے، کوئی 400 500 دے، 1000 دے۔ وہ کہنے لگا مولا ہرگز نہیں۔ امام قیمت بڑھاتے گئے، مولائی انکار کرتا گیا، یہاں تک میرا حافظہ کام کرتے علامہ نے یہاں تک لکھا کہ امام نے فرمایا اگر تجھے پوری روئے زمین کی حکومت اس شرط کے ساتھ پیش کی جائے کہ آل محمد کی محبت و ولایت کا دامن چھوڑ دے اور ساری دنیا کی حکومت کا دامن تھام لے تو سوچ کے بتا یہ سودا کر لے گا؟ اس نے کہا مولا مجھے قسم ہے اس ذات ذوالجلال کی جس نے آپ کو مسند امامت میں بٹھایا ہے، میں ہفت اقلیم کی حکومت کو پائے استحقار سے ٹھکرا دوں گا پر آپ کی ولایت کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس نے جب یہ اقرار کیا، امام فرماتے ہیں تبھی تو میں کہہ رہا تھا تو بڑا سرمایہ دار ہے، جس کو خالق، جس کو یا علی، جس کو خالق وہ انمول جوہر عطا فرمائے کہ ساری دنیا کی حکومت لے کر بھی وہ نہیں بیچنا چاہتا، وہ کس منہ سے کہتے کہ میں غریب و نادار ہوں؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غریب وہ ہیں جن کے پاس دولت ایمان نہیں، فقیر وہ ہیں، کلاش وہ ہیں، کنگال وہ ہیں جن کے دل و دماغ میں علی اور اولاد علی کی ولایت والی شمع روشن نہیں۔ جس کو اللہ یہ دولت عطا کر دے وہ کس منہ سے کہتے کہ میں غریب و نادار ہوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو ان عبدا جاء یوم القیامت بعمل 70 نبیا ما قابل اللہ ذالک منہ الا بولایتی و ولایت اہل بیتی۔ اگر کوئی بندہ عبادت گزار قیامت والے دن
اللہ کی سرکار میں حاضر ہو اور نام اعمال میں 70 نبیوں کی عبادتوں کے برابر عبادتوں کے انبار لے کر آئے، عبادتوں کے ڈھیر لے کر آئے، لیکن جب تک اس کے نام اعمال میں میری اور علی کی ولایت درج نہیں ہوگی اس کے کسی عمل کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ سب بھائی مل کے، بزرگ میرے چھوٹے بھائی سب بھائی مل کے دمشق قلندر علی علی ماشاءاللہ علی علی ماشاءاللہ علی 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 ماشاء علی 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 ماشاء علی 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 ماشاء حیدری یا علی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چشم بدور ان سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدائے بخشندہ۔ ان کے نعرے اور آپ کی مسرت دیکھ کر مجھے وہ حدیث پھر یاد آ رہی ہے، غالباً پہلے بھی کبھی عرض کی تھی کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ محبتنا اہل البیت، جو آدمی اپنے دل و دماغ میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اس کو خدا اور رسول کے شکریہ سے پہلے اپنی پاک دامن ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔